ماشاءاللہ جناب اعجاز حسین شکرگڑی بڑی زندگی کے ساتھ اور بڑا روح پرور عقیدت نامہ نعت کی صورت میں اور پھر حضور مولا پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے. اللہ انہیں سلامت رکھے. چند گنتی کی گھڑیاں مجھے اجازت دیتی ہیں میں دو تین پیغامات دو تین اشعار کی صورت میں اپنے ولی نعمت کی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اگر ہم نفس کی تاریکیوں میں ڈوب جائیں گے تو پھر یوں ہی ابو جہلوں کے سائے دن دن آئیں گے. اگر ہم نفس کی تاریکیوں میں ڈوب جائیں گے تو پھر یوں ہی ابو جہلوں کے سائے دن دن آئیں گے. نئے لات و منات آ کر نئے فتنے اٹھائیں گے. خرد کی سرزمی میں جہل کی ظلمت اگائیں گے. اور جملہ داد سے اور علماء سے توجہ کا طالب ہوتا ہوا علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ. یہ قرآنی مضمون ہے جو سورہ فیل سے مستنیر ہے. سنیے گا. علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ. علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ وگرنہ گمراہی کے اب رہا بڑھتے ہی جائیں گے. علی کے در سے دانش کی ابابیلوں کو لے آؤ وگرنہ گمراہی کے اب رہا بڑھتے ہی جائیں گے. بڑھتے ہی جائیں گے. آخری شعر ہے ایک نعت کا ایک منقبت کا مطلع اور بات ختم کرتے ہیں. وارث احمد مختار کے پیچھے پیچھے حق چلا حیدر کرار کے پیچھے پیچھے. اور بات یہ طالب بیعت نے کہاں سوچی تھی لعنتیں اتنی ہیں انکار کے پیچھے پیچھے. بات یہ طالب بیعت نے کہاں سوچی تھی لعنتیں اتنی ہیں انکار کے پیچھے پیچھے. وارث احمد مختار کے پیچھے حق چلا حیدر کرار کے پیچھے. حاضرین گرامی قدر اور ناظرین مکرم، ہمیں اپنے ولی نعمت کی گفتگو کی طرف بڑھنا ہے. ہمیشہ کی طرح جس عنوان کا حضور شاہ جی نے انتخاب کیا وہ نزول ماہ قرآن کا خیر مقدم بھی ہے اور ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستہ کرنے اور ان کے ساتھ متصل کرنے کے لیے ایک زوردار قوت والا پیغام بھی ہے. عنوان ہے فہم قرآن کے رحمت پرور دریچے. اپنے دامن کو پھیلائیے. حضور مفکر اسلام مفسر قرآن ہمارے ولی نعمت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں اور ہم آپ کی توجہ کے صدقے علم و حکمت کے موتی سمیٹنے کا شرف پاتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین باتمکین اور حاضرین ذی وقار، آج جس عنوان پر بعون اللہ الوہاب گفتگو کرنی ہے وہ فہم قرآن کے رحمت پرور دریچے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ قمر سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیہ کریمہ کا تفسیری ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے۔ ناظرین اور سامعین، آج اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا کلام کسی کو سمجھانا چاہیں کہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب سے اپنے آپ کو شفقت اور محبت اور رحمت کی بنیاد پر قریب کرے، اور سننے والے کو یقین ہو کہ مجھے جو آدمی بات سمجھا رہا ہے اس کے دل میں میرے لیے بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مخاطب سے قریب نہیں کریں گے تو اس کی توجہ آپ کے کلام کو سمجھنے کی طرف پوری طرح نہیں ہوگی۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ سکاکی لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں تو لفظوں کا انتخاب صحیح ہو اور میٹھا ہو، تاکہ سننے والا آپ کے لفظوں کو سن بھی سکے اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں وہ جگہ بھی دے سکے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو الفاظ اور کلمات ہوں ان کی معنویت سننے والے کو فائدہ بھی دے اور اس کو نقصان سے بچائے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ آیا وہ بات
جو آپ نے اپنے مخاطب کو پہنچائی اس کا تاثر کیا پیدا ہوا، اس میں عملیت پیدا ہوئی یا نہ ہوئی. اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ شوق عمل بھی فراوان ہو جائے، لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے عمل سے عشق نہ کر سکے اور وہ اس کا حال نہ بن سکے. تو یہ جو باتیں میں مسلسل کر رہا ہوں یہ بلاغت کے بڑے اہم عناوین ہیں. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل بابرکت سینہ پر ہوا. سب سے آخری کتاب بھی ہے اور کتابوں کا خلاصہ بھی ہے، گنجینہ ادب بھی ہے اور خزانہ رحمت بھی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوات سمٹ کر کے قرآن حکیم میں آ گئی ہیں. اس کا لہجہ دل آویز ہے اور اس کے حروف باشہامت ہیں. اس کی دعوتیں عظیم ہیں اور اس کی نوازشیں گہری ہیں جو نسلوں تک کو، انسانی نسلوں تک کو فیضیاب کرتی ہیں. میں یہیں عرض کرتا چلوں کہ بات کرنے کے پھر جو طریقے ہوتے ہیں جو علماء کے نزدیک، اس کو مختصر المعانی کا مؤلف بھی اشارتاً بیان کرتا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے عقلی، اور جس وقت آپ میزان عقل میں کوئی تھیوری یا نظریہ یا فکر رکھیں تو بعض اوقات مصیبت بن جاتی ہے. مثلاً آپ پڑھانا چاہتے ہیں طالب علم کو اوکلیدس کا کلیہ قاعدہ اور اقلیدس کی ریاضتیں، تو اس کی شہرت اشکال سے ہے اور ایک شکل اثباتی ہے. تو جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا کہ میں نے کہا کیا ہے، کہ کسی شکل کا اثباتی ہونا. تو قرآن مجید میزان عقل دیتا ہے، لیکن اس کی عقلیت میں بھی صعوبت اور مشکل پن نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ دل کرے کہ لفظوں کے ٹوکرے کو اٹھا کر میں پھینک دوں. قرآن جنت کی خوشبو ہے، سننے والا اور پڑھنے والا بات عقلی بھی ہو تو اس کا دل کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، دوسرا طریقہ ہوتا ہے جذباتی. مثلا ہمارا جو ٹبر ہے جس سے ہماری تقدیر وابستہ ہے، وہ
ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت چٹکیوں سے بھی بدل جاتی ہے، لیکن بہرحال محبت تو ہے۔ جذباتی خطابات ہمارا ورثہ ہے، اور جذباتیت میں آپ محسوس کریں گے کہ جو مقرر ہوتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کا تھوک نکلنے لگ جاتا ہے، اس کے جسم کی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ لفظ اس سے پھسلنے لگ جاتے ہیں، ترکیبیں اس سے بھاگنے لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے خطبے کو خود ہی ویران کر لیتا ہے۔ اور معاف کیجئے، لاؤڈ سپیکر کی پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس وقت سامعین کا رنگ بدلتا نہیں، سکوت کی چادر ان پر طاری ہوتی ہے، تو انسان لاؤڈ سپیکر پر غصہ نکالتا ہے، اور اس کے اندر منہ دے کے جس وقت وہ بات کرتا ہے، تو یہ جو نقشہ بنتا ہے یہ جذباتیت کا نقشہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسلوب اور سٹائل مقررین اس میں تمثیلات سموتے ہیں، جس کو آپ مثالیں کہتے ہیں، اور جس وقت مثالیں مقرر یا متکلم بیان کرے تو اصل میں یہ سامعین کی مدد کے لیے ہوتی ہیں، کہ جس بات کو وہ سمجھ نہیں سکے ہیں مقرر مثال دیتا ہے، وہ مثال دے کے سمجھاتا ہے، تو وہی بات شکوک و شبہات کو دور کر دیتی ہے اور دل اور دماغ میں پوری طرح اتر جاتی ہے۔ اس سٹائل کو تمثیلاتی انداز سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ایک سٹائل ہے حکایاتی، کہ بندہ صرف کہانیاں بیان کرے۔ آپ نے میرے جیسے بہت سے مقرر دیکھے ہوں گے، وہ قصے بیان کرتے ہیں، اگر ان سے قصوں کی کتاب چھین لیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں درد ہو گیا ہے، آج خطاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اصل میں قصے اور کہانیاں ان کا دامن وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، نسیان ہو جاتا ہے ان کو۔ ایک سٹائل یہ ہے۔ اچھا، ایک انداز روحانی ہے، گفتگو کا اور حسن تکلم کا۔ ادب نے میرے جذبوں کو تحریک تو دی ہے کہ میں حضور کی باتوں کے خزانے میں اتر جاؤں اور میں ایک ایک کا حوالہ دوں، لیکن میں روحانی انداز گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ماجرا آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس میں عقلیت کا زور نہیں ہوتا، اس میں جذبوں کی دوڑ نہیں ہوتی، اور اس میں منطق کی خشکی نہیں ہوتی، روحانی چیزیں روحانی ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج پریشان کیوں تم نظر آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ماں نے آج آپ کی توہین بہت کی ہے، دعا فرما دیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ لفظ حضور کی زبان سے نکلتے ہیں، ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں تو ماں کلمہ جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو
اس میں خطبہ نہیں ہے، اس میں نظر ہے، اس میں بات کا تعمق نہیں ہے، اس میں نگاہ ہے، اٹیچمنٹ ہے اسپرچول۔ اب آئیے، میں کافی باتیں کر چکا تو وقت بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہی باتیں کرنی ہیں۔ اب ہم قرآن حکیم میں اترتے ہیں، اور اب یہ آیت پڑھو کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اچھا، یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ آیت 4 دفعہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے۔ پہلے 17 نمبر ہے، پھر اس کے بعد 22 نمبر ہے، پھر اس کے بعد 39 اور 40 نمبر ہے، پھر اس سے آگے۔ تو ترتیب دیکھیں کہ پہلے 5 آیتوں کے بعد دوسری آئی، پھر 10 کے بعد تیسری مرتبہ آئی، پھر 10 کے بعد چوتھی مرتبہ آئی۔ لگتا ایسے ہے کہ سورہ قمر کا انداز ہی ایسا ہے جیسے عرش سے تحفے لے کر کے فرش والوں کا مقدر بنا رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے سیکھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، آسان۔ میرے دوستو، اب میں تھوڑی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو خوبی اور حسن اور جمال قرآن مجید پڑھنے والوں کو محسوس ہوگی کہ قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات جو ہیں وہ شیریں ہیں اور دلکش اور خوبصورت ہیں۔ اچھا، ان میں ثقل نہیں ہے۔ علماء جس وقت بیان کریں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، مدکر ہے، لیکن قرآن حکیم گرامر کی نزاکتوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ دراصل لہجے کی لطافت کو اہمیت دیتا ہے کہ جو سننے والا ہے ادھر الفاظ اور کلمات کی دل آویزی اور کشش زبان سے نکلے اور دوسری طرف انسان کے دل میں یہ الفاظ اتر جائیں۔ کچھ اثر تو تھا کہ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، کچھ اثر تو تھا۔ وہ کیا اثر اور کیا تاثیر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گھر آتے ہیں تو بہن کو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول دیکھتے ہیں، بہنوئی کی پٹائی کرتے ہیں، بہن کی بھی، اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ جس وقت پیٹے جانے والوں سے کہتے ہیں ذرا پڑھو، تو جناب الفاظ کی شہامت۔ حضرت عمر عرب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حسین لفظوں کی قیمت کیا ہے اور کلمات کی شیرینی کیا معنی رکھتی ہے، کیا اثر رکھتی ہے، تو وہ سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ آدمی بڑا خوش بخت ہوتا ہے جس کے اندر
ڈیسیژن پاور ہوتی ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ ہر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن المجتبی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سب کے اندر قوت فیصلہ تھی، قوت تھی، طاقت تھی کہ وہ فیصلے کر سکتے تھے، اور کیے انہوں نے۔ اور 30 لاکھ مربع زمین کی چابیاں اللہ نے ان عرب کے فقیروں کو عطا فرما دی۔ خادمین تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر تھے۔ تو حضرت عمر تاثر قرآن سے اندر سے بدلے اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے، اور بہت بڑی چینج آئی۔ تو میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ نیا فلسفہ ہے کہ بس ایک آدھ آیت پڑھو، 2 آیتیں پڑھو، بس جو سمجھ آئیں وہ پڑھو۔ سمجھنا نور ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں ان میں تلاوت آیات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سمجھ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن صرف ان الفاظ کو پڑھتے جاؤ تو یہ الفاظ اندر کو چینج کر دیتے ہیں، انسان کے باطن کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہی حکمتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں حافظ قرآن سناتا ہے اور سامعین سنتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ انداز سماعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد جس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے وہ قرآن حکیم کی لاہوتیت ہے، وہ اللہ کا کلام ہونا ہے۔ اور پھر وہ رسول کریم علیہ السلام کے غلام بنے، نوکر بنے، تو ان کے اندر ایسا عشق سما گیا کہ وہ حضور کی ہر نسبت کی قدر کرنے لگ گئے۔ یہ قرآن کا اثر تھا، جلوہ تھا کہ حضرت اسنین میں سے ایک شہزادہ ان کو خلافت کے زمانے میں کہے کہ ممبر سے اتر جائیں۔ مولوی نہیں اترتے تو حضرت عمر کو ننھا شہزادہ کہے کہ نیچے اتر جا۔ عمر جانتے تھے کہ نسبت رسول کا مقام کیا ہے۔ عمر عظیم تھے، عابقری تھے، نابغہ تھے، محدث تھے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ان کے دل میں گھر کر دیا تھا۔ آب الخم سے لے کر کے والناس تک قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ جو قرآن مجید کے لہجے کی پاکیزگی ہے اور اسلوب کی شہامت ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی روح کو بلند کر دیتی اور اس کی سوچ کی سطح بلند ہو جاتی ہے، سوڑا پن اس کے اندر نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی تلاوت جتنی کریں گے اس آپ کی شخصیت میں وسعت پیدا ہوگی۔ معاف کریے، دوسری چیز، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی لفظ بتائیں تو کیا یہ دل میں اترنے والا اسلوب نہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر لفظ میں گہرائی تو ہے کہ علماء ادھر پھڑکنے لگ جاتے ہیں اور ادب دان ادھر پھڑکنے لگ جاتے ہیں، اولاد رسول ادھر مچلنے لگ جاتی ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن سیراب کروڑوں سینوں کو کر دیتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے دوست
دوسری چیز آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی تعبیرات زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ متکلم، خطیب، ادیب، رائٹر، مدرس یہ بھی ادب تخلیق کرتے ہیں، لیکن ان کی مردہ کتابیں اپنے ساتھ ہی مردہ ہو جاتی ہیں اور کوئی ان کو پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ کتاب جس وقت زندہ ہوگی، اس کی تعبیرات جس وقت عرش تک پہنچی ہوں گی، تو یاد رکھنا اس کتاب کو کوئی مردہ کر نہیں سکتا۔ اگر مردہ کر سکتا ہوتا تو یزید بہت کچھ کر دیتا، لیکن زندہ حسین کے سر سے زندہ قرآن کی تعبیرات نے منوا لیا کہ قرآن کا پرچم دنیا کی کوئی قوت سرنگوں نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم کی تعبیرات زندہ ہیں۔ تعبیرات کے حسن میں اگر میں اتروں تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس سورت کو پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ ہر زمانہ سورہ عصر کی آبشار کے نیچے آ کے کھڑا ہو کے دھل جاتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ کے سینے پر اترنے والے کلام سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زمانوں کا فلسفہ اور زمانوں کی حکمتیں ساری قرآن حکیم میں۔ اچھا، میں تیسری مثال آپ کے سامنے دینے لگا ہوں۔ قرآن مجید نے بھی مثالیں دی ہیں، تمثیلات اس کے اندر بھی ہیں، اور وہ تمثیلات سینے میں اترتی ہیں اور بات کو اس طرح سمجھاتی ہیں کہ جیسے قرآن کے لفظوں کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی قرآن مجید کی مثالوں کی بھی کوئی مثال نہیں۔ صرف ایک جگہ توجہ آپ کی چاہوں گا، بے عملیت کو، انسان کے اندر عمل نہ ہونا، خصوصاً تورات کے حوالے سے اس مثال کو سماعت فرمائیں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ جو تورات ان کو کہتی بھی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس رسول عظیم کی قدر نہیں کرتے اور ان کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے تورات اٹھائی ہے، وہ نہیں اٹھاتے کمثل الحمار، جیسے مثال گدھے کی ہوتی ہے، جیسے مثال گدھے کی ہوتی ہے۔ یحمل اسفارا، اگر گدھے کے اوپر آپ لاد دیں کتابیں تو مولانا مولوی تھوڑا ہی بن جاتا ہے وہ، تو اس کے اندر علم۔ اسی بات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اور کھولا اور بہت خوبصورت طریقے سے کھولا۔ کہتے ہیں نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتابِ چند، خر عیسیٰ اگر بمکہ رود، باز آید ہنوز خر باشد۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے آپ کے سامنے فارسی میں پڑھے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ گدھا کبھی دانش مند بھی نہیں ہوتا اور نہ محقق زمان ہوتا، گدھے تو گدھے ہی، گدھے ہیں۔ اور یار میرے تلفظ میں غلطی نہ سمجھیں، گدھے نہیں کہتا، گدھے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تورات ان کی پیٹھ پر لاد دو تو یہ عالم نہیں ہو جاتے۔ بس صرف عبرت کے لیے اتنے لفظ تو کہہ سکتا ہوں، دنیا میں رہنے والوں کبھی سوچ لو کہ آپ نے کتابیں پیٹھ پر اٹھائی ہیں یا کتابیں دل میں اتاری ہیں۔
سوچنے والی باتیں ہیں. وہ قلم کا جو اپنے آپ کو لفظوں کا شہر یار سمجھتے ہیں، انہوں نے کتابیں پیٹھ پر اٹھائی ہیں یا ان کے دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ جس وقت کتاب دل میں اترے تو پھر نبی کے گھرانے کی دہلیز بہت اونچی نظر آتی ہے. بہت اونچی نظر آتی ہے، بہت اونچی نظر آتی ہے. بندہ کھڑا ہی کنویں میں ہو تو اس کو کنویں کی تاریکی نظر آتی ہے، اس کو کیسے سیدہ زہرا کی روشنیاں نظر آئیں. میں کہتا ہوں احمد رضا فاضل بریلوی مولویوں کی دنیا کے جو کاخ سے اور کوڑے سے بنے ہوئے گھر تھے، ان کو رگید کر پائمال کر کے انہیں اپنے عشق کو راضی کر لیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ، شیخ سعدی کہتے ہیں خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ مکیوں پھیر آئے، تم بیدا کدی تربوز نہیں تھیندا، پامیں توڑ مکیوں پھیر لے آئیے. سلطان العارفین نے بھی یہی کہا نا، سلطان العارفین نے یہ بھی کہا تنبا جو ہے وہ تربوز نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ اگر آپ مکیوں پھیر کے لے آئیں تو شیخ سعدی کہتے ہیں وہ گدے کا گدہ ہی رہتا ہے، وہ حاجی نہیں ہو جاتا، وہ حاجی نہیں ہو جاتا. مثل الذین حملوا التوراۃ. میرے دوستو، تمثیلات آپ کے سامنے لا رہا تھا کہ قرآن حکیم نے مثالیں دی ہیں اور 10 قسمیں ہیں قرآن مجید میں تمثیلات کی. اگر میں تمثیلات کے اندر اترتا تو جناب یہ بھی مثالیں ہیں اور یہ بھی تو مثالیں ہیں. مثال ان کی ایسے ہے جیسے کہ کوئی جلائے آگ. یہ بھی مثال ہے سمجھانے کے لیے. جو مقرر بدہی ہوگا خدا کی طرف سے گاڈ گفٹڈ انسان ہوگا، گاڈ گفٹڈ انسان کی زبان پر کبھی تم لچر باتیں نہیں سنو گے. جو اللہ والا انسان ہے وہ تو گھبراتا ہے کہ ادھر میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس بام عروج سے میں قہر مذلت کی طرف کس طرح گروں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو. قرآن مجید ہے کوئی اس سے نصیحت، اس ذکر سے کوئی پھل پانے والا؟ میری بات غور سے سنو. کبھی انگور کی بیل گھر میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ خوبصورت انگور لگے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کی قسمت نہیں ہوتی. پڑوسیوں کا بچہ آتا ہے، وہ آ کر کے وہ انگور کھا کے چلا جاتا ہے. مسلمانوں، میں کہتا ہوں مغرب کے لوگ تمہارے پڑوسی ہیں اور تم اصل گھر والے ہو، اور جو اصل گھر والے ہیں انہیں گھر کا پھل ضرور کھانا چاہیے، اور جو گھر کے پھل کا محافظ ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. بات سمجھ آئے، بات سمجھ آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ تمثیلات ہیں. قرآن مجید کی جو روحانی باتیں ہیں لا نظیر لہو ہیں اور لا نظیر لہا ہیں.
لہو بھی ہیں لہا بھی. سورہ کہف آپ پڑھیں تو میں نے ایک ویسٹرن انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ بات پڑھی کہ قرآن مجید نے جس در و بست اور ترتیب کے ساتھ سورہ کہف بیان کی ہے یہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے. ویسے میں عرض کروں کہ تین آیات جو سورہ کہف سے پہلی ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات اور اس کی پہلی 10 آیات. اور یار میں کتنا اعلانیہ بات کر رہا ہوں. میری سرکار نے سند دیا ہے کہ جو آدمی روز یہ آیات 10 یہ 3 یہ 13 آیتیں 13 آیتیں وہی پڑھے گا جو 13 رجب کو مانتا ہے. یہ جو 13 آیات ہیں یہ پڑھے. سورہ کہف کی پہلی 10 اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری 13. میرے حضور نے فرمایا اس کو محافظ چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں. سورہ کہف خود اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے. یہ سورہ کہف جو ہے خود اس کی حفاظت کرنے لگ جاتی ہے. جو اسپرچول ایٹریبیوٹس ہیں جو روحانی عطیات ہیں قرآن حکیم کے میرے دوستو وہ اب میں کیا کہوں ہمیں تھوڑا سا روحانی ہونا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے جو جذباتیت ہے قرآن مجید میں اگر ایموشنل ازم دیکھنا ہو وہ کہاں دیکھیں. قرآن مجید میں ایموشنز بھی ہیں جذبات کی بڑی پرورش کی گئی ہے. اچھا اب وقت تو اجازت نہیں دیتا. جہاں ایک بچے کی پیدائش کا ذکر ہے کہ ماں کے شکم میں وہ کس طرح پلتا ہے پیدا کس طرح ہوتا ہے پھر اولاد کے حقوق کیسے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیات پڑھیں جہاں یہ بیان کیا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مرد گائنک معاملات میں کیوں عورتوں کے قریب جاتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے. تو مجھے اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاہ صاحب جس وقت بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے نہ وہ مذکر رہتا ہے نہ مؤنث. کہتے ہیں جو آدمی ڈاکٹر بن جائے اور بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے اس کا نقشہ اس کے سامنے آ جائے وہ کہتا ہے زندگی ساری اس کو پتہ چل جاتا ہے ماں کا مقام کیا ہے. تو قرآن حکیم جس جگہ یہ رشتے ناطے بیان کرتا ہے طلاق اور نکاح کے معاملات بیان ہوتے ہیں وہاں جا کر آپ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مصطفیٰ قرآن جس وقت پڑھتے تھے تو جذبات والے بھی مصطفیٰ کا آ کے طواف کرتے تھے اور احساسات والے بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے. میرے دوستو میں اب 4-5 منٹ صرف میری مدد کرتے ہیں تو میں صرف گنتا ہوں 2 اشارے کرتا ہوں. قرآن مجید کی داستان حق جو قصے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں آج تک ان قصوں کی کوئی کڑی توڑ نہیں سکا اس زنجیر کو کوئی کھول نہیں سکا اور ان گرہوں کو کوئی واہ نہیں کر سکا. قصے قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیے ہیں مزے کی بات ہے کہ عہدنامہ عتیق اور جدید ہے اس میں قصوں کی ترتیب اور ہے. قرآن مجید نے اور ترتیب سے قصے بیان کیے ہیں.
تو جہاں جہاں تبدیلیاں کی گئی ہیں، قرآن مجید جیسے پوری کتابوں کو پڑھ رہا تھا، اور بلا شبہ اللہ تو ہر دل کو جانتا ہے، تو واقعات کی کوئی کڑی جس وقت آپ دیکھیں گے وہ جھوٹی محسوس نہیں ہوگی، اور جس وقت قرآن کے حرف حرف سے صداقت کے جھرنے اور چشمے پھوٹے ہیں، تو میرے دوستو قرآن کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لو اور اس کی تلاوت کو اپنا شعار بناؤ۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید اگلی بات تجربات انسانی سے بات کو اٹھاتا ہے اور تجربات کو نیگلیکٹ نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، قرآن مجید کہتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، فِيهَا نَهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، اس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں، پانی ایسا ہوگا جو باسی نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے باسی ہونا اور سجرہ ہونا یہ انسانی تجربے کی بات ہے، لیکن اللہ نے جس وقت جنت کو بیان کیا تو انسانی تجربات سے حقانیت کو کشیدہ اور کشید کر کے بتایا، یہ ہے معجزہ میرے محمد کے قرآن کا۔ اگلی ایک اسی جگہ کی مثال فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور یہاں دودھ کی نہریں ہوں گی اور دودھ ایسا ہوگا جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جس وقت آپ دودھ کو چیک کریں نا کہ دودھ خراب تو نہیں ہو گیا، اس کو سونگا نہیں کرتے، اس کو انگلی کی ذرا کر چکھا کرتے ہیں۔ تو چکھنا جو ہے زیادہ اقرب ہے دودھ کو چیک کرنے میں، تو رب نے سونگنے کا ذکر نہیں کیا، ذائقے کا ذکر کیا کہ اے انسانوں تم جس وقت دودھ کو دیکھتے ہو تو اس کا ذائقہ نہ بدلے تو وہ دودھ نفیس ہوتا ہے، جنت میں تمہیں اس سے بھی تازہ دودھ عطا کر دوں گا۔ جو ایمان والے ہیں، آگے جس وقت شہد کا ذکر کیا تو کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہ شراب والا ٹکڑا خود میں نے محذوف کیا ہے، وہ وقت چاہیے تھا تو میں مشروبات کی تشریح کرتا۔ آگے کہا کہ شہد کی نہریں ہوں گی اور شہد بھی ایسا ہوگا جو صاف ہوگا۔ اصل میں چھتا جس وقت ٹوٹتا ہے تو شہد کی پہلی خرابی یہ نظر آتی ہے کہ اس میں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے چھتوں کے نظر آتے ہیں۔ رب نے کہا جیسے صاف ستھرا شہد ہوتا ہے، میں جنت کے اندر تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا۔ اس شہد کی تجربات کے ساتھ، انسانی تجربات کے ساتھ قرآنی عظمتوں کو اللہ عز سبحانہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد تکرار ہے، قرآن مجید کے دل آویزی جو آیتیں مکرر ہیں، کبھی اس کا مزہ لینا ہو عملی تو آپ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو پڑھیں، اور کبھی یہ پڑھیں کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس میں بھی تو تکرار ہے۔ تو دراصل جس وقت یہ اصل میں چشتیوں سے پوچھیں کہ قوال جس وقت مصروں کو دہراتے ہیں تو پہلا مصرع جب سنتے ہیں سننے والے تو وہ ہلتے بھی نہیں، جس وقت 12-13 دفعہ وہ پڑھے نا تو وہ مصرع اندر گھس جاتا ہے تو پھر ہن برسنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہن کس وقت برستا ہے؟ ہن اس وقت برستا ہے کہ جس وقت تکرار لفظ جو ہے وہ دلوں کے آ کر کے لوری دیتا ہے اور مفہوم انسان کو عشق کی دہلیز پر لے جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی پڑھیں، یہاں آیتوں کا تکرار ہے، اور آیتوں کا تکرار ایسا ہے کہ بندہ اڑ کر کے مصطفیٰ کی دہلیز پر چلا جاتا ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے اشارے عمیق ہیں، قرآن مجید کے اشارے عمیق ہیں، گہرے ہیں۔
احباب کرام، جو وقت آج کا محودہ تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں قرآن مجید کے صفات ہی میں ڈوبا ہوا ہوں ابھی، اور بس ایک لفظ کہہ کے سمیٹ لوں کہ آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا کہ فما لہؤلاء، لکھا فما لہؤلاء، اچھا لام زیر لے الگ لکھتے ہیں، فما لہؤلاء، ہؤلاء پر لام کو جوڑتے نہیں ہیں. قرآن مجید کی تحریر یہ ہے کہ لام کو الگ لکھا جاتا ہے. فما لی. نظم الدرر کا مؤلف لکھتا ہے کہ اصل میں قیامت والے دن جس وقت نامہ اعمال لوگوں کے سامنے آئے گا تو ہر چھوٹی بڑی چیز جس وقت وہ ان کے سامنے آ جائے گی تو ان کی زبان کام کرنا چھوڑ دے گی. جیسے توتلا آدمی جو ہے کہتا ہے فما لی، تو قرآن مجید نے کہا کیا ہو گیا ہے اس نامہ اعمال کو کہ اس نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرنی ہیں. اس لیے مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ لام الگ لکھو تاکہ پتہ چلے کہ محشر میں صورت کیا بنے گی. میرے دوست، فصاحت قرآن مجید اور بلاغت قرآن مجید پر تھوڑا سا عرض کر سکا. آپ کی خاص دعا چاہیے. بیمار بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہوں، اب دن بدن گرتا جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے. اسی ذکر کی حالت میں اگر اللہ اٹھائے تو بہت مہربانی ہے اس کی، بہت کرم ہے. تو دعاؤں کا طالب، دعائیہ جملہ، رب کریم ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی حسنہ عطا کرے. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.